وہی بات ہے ڈنڈی مارنے لگا. تو ڈنڈی مارنی ہو تو جو مرضی کر دو. ایک میراثی نے نا راجے سے پوچھا ہمیں کم تر کیوں سمجھتے ہو تم جی اور خود بڑے چوڑے ہو کے رہتے ہو. میراثی نے راجے سے پوچھا. راجے نے کہا بھائی ہمارا قرآن میں ذکر ہے تمہارا ذکر کوئی نہیں اس لیے ہم بڑے افضل ہیں. تمہاری حیثیت ہی کوئی ہمارا قرآن میں ذکر ہے. اس نے کہا قرآن میں کہاں ہے؟ اس نے کہا تو نہیں پڑھتا انا للہ و انا الیہ راجعون. راجوں کی تو ذکر ہے سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح پڑھ پڑھ کے نا تمہیں لوٹ رہے ہیں لوگ. کہا قرآن میں راجوں کا ذکر ہے. وہ بھی میراثی تھا. اس نے کہا اگر قرآن سے اس طرح مسئلے ثابت کر لیں تو پھر ہمارا ذکر بھی قرآن میں ہے. اس نے کہا وہ کام کہا پڑھ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مصلی بیٹھا تھا. اس نے کہا پھر تو میں بھی ثابت ہوں قرآن. کہا کیسے؟ کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. یہ بدبخت اس طرح قرآن پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں. بات صرف اتنی تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو نا ایک لشکر کا امیر بنا کے حضور نے کہیں بھیجا. جب واپس آئے ان کی ماتحتی میں جو لوگ تھے نا ان میں سے کچھ لوگوں کو حضرت علی سے کچھ شکایات تھی. بھئی ہمارے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا کیونکہ امیر تھے ہمارے اور جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا. حضور کی بارگاہ میں نا شکایت کی. پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موقع ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے واپس مکہ شریف سے. تو جب مقام غدیر پہ پہنچے مجمع زیادہ تھا تو حضور نے فرمایا کہ ممبر لگاؤ اونچی جگہ بناؤ. اس پر کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا کہ کیا میں مومنوں کی جان سے بڑھ کے قریب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو ہیں جو جانوں سے بھی بڑھ کے قریب ہیں. تو وہاں حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. سارے سن لیں کہ جس کا میں پیارا ہوں نا میرا علی بھی اس کا پیارا ہے. بات صرف پیار کی تھی. سبحان اللہ. کہ یہ جو فکریں کر رہے ہیں اپنے دل صاف کر لو علی کے بارے میں. علی میرا محبوب ہے میرے چچا کا بیٹا ہے میرا داماد ہے. تو یہ سن لو کہ جس کو میں پیارا ہوں نا اس کو علی بھی پیارا ہے. مطلب یہ ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ پھر علی سے بھی پیار کرے. بات صرف اتنی تھی. اس کو بدبختوں نے کیا بنا لیا کہ حضور نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا. انہوں نے مولا کہہ دیا. مولا کا معنی جو ہے وہ صرف ایک نہیں ہے کئی معنی ہے اس کے. لیکن کسی جگہ پہ بھی کسی عربی ڈکشنری میں مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے. بے شک بے شک. تو مولا کا معنی ہے پیارا محبوب. تو حضور یہ بتا رہے تھے تاکہ ان کے دل صاف ہو جائیں ذہن صاف ہو جائے کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی پیار کرے کیونکہ علی میرا پیارا ہے. اور حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے اگلے لفظوں پہ غور کریں. امام الانبیاء نے پھر دعا مانگی ساتھ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ. مولا کے لفظ کے معنی کا تعین اس حدیث کے حصے میں حضور نے خود کر دیا. کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آقا آگے دعا میں کر رہے ہیں بتا جس کا میں پیارا ہوں میرا علی بھی اس کا پیارا ہے. آگے دعا مانگے مولا جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر. جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر. سبحان اللہ. بات صرف اتنی تھی بات صرف اتنی تھی اور اس بات کا لوگوں نے بتنگڑ بنا دیا. اس سے ہٹ کے معنی بنی. اگر مولا کا معنی خلیفہ ہے اٹھاؤ بخاری شریف. تمہارے میرے نبی نے حضرت زید اپنے صحابی سے فرمایا انت اخونا و مولانا. اے زید تو میرا بھائی بھی ہے میرا مولا بھی ہے. تو یہ حدیث کبھی کسی سے سنائی ہے کیا کہ حضور کے دوسرے صحابی حضرت زید بھی مولا ہیں اور خود حضور نے فرمایا یہ میرا مولا ہے. یہ چھپا دیتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں نا. ایک حدیث یہ سنا ہے کہ حضرت علی مولا ہیں
اور بعض جائے لوگ حضرت علی کو نا مولا مولا جٹ کے معنوں میں سمجھتے ہیں. یہ صورت کیا اللہ اکبر. امام الانبیاء کے علماء یہ تو حدیث ہے. حضور نے حضرت علی کو مولا فرمایا. حضرت زید اپنے صحابی کو مولا فرمایا. اب میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کے تمام صحابیوں کو مولا فرمایا. ڈنڈی نہیں مارنے دے گا. ہماری نظر میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں, مصطفیٰ کی حدیثیں بھی ہیں, کہیں ڈنڈی نہیں چلے گی. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ ہوا مولا ہو. مولا اپنے حبیب کو فرماتا ہے اے میرے حبیب ان اللہ ہوا مولا و جبریل و صالح المؤمنین. اے میرے حبیب تیرا رب بھی مولا ہے, جبریل بھی مولا ہے, تیرے صحابی بھی مولا ہے. قرآن میں ایسا فرمایا. بہت سی چیزیں چھپائی جاتی ہیں, لیکن جب ہم زندہ ہیں, جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ نہ چھپنے دیں گے نہ چھپانے دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی اس مجلس کے نتیجے میں جو عقیدے